بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص فلان. آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ میرے استاد محترم گل صاحب موجود ہیں. 3-4 دن سے ہم ایک ساتھ ہیں. آپ سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, مل کر ہم سارے سیکھ رہے ہیں. ابھی تک آپ نے بلوچستان کے ڈائنامکس اور جو اس وقت ریجنل ڈائنامکس ہیں اس کے ساتھ اس کو لنک کر کے ود دا پاکستان کیا سیکھا سر؟ دیکھیے, بلوچستان کے اپنے مخصوص مسائل ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلسل ایک کہانی ہے, کچھ محرومیوں کی, کچھ شکایات کی, کچھ غیر ضروری شکایات ہیں. اس کو غیر ملکی ایجنڈا جو ہے اس کے حصے کے طور پہ کچھ لوگوں نے اس کو گلے لگا کے پھر وہ یونیورسٹیوں میں نوجوانوں میں اس کو پھیلاتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دھواں ادھر ہی سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. اور جو بنیادی ایک شکایت ہے میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور ساتھ ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنی بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے نوجوان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی بہتری, فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اور وہ دیکھتا بھی ہے انسان کہ جتنی یہ ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن جب تک اس نظام پہ عوام کا, ان نوجوانوں کا اعتماد نہیں ہے, اس وقت تک ان کی کوئی بھی بات قابل قبول, ان کو قبول کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. یعنی جس نظام میں اگر عام لوگوں کا یہ تاثر ہو کہ ان کے جو اوپر جو لوگ حکمران ہیں وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں, یعنی یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس میں بہت سارا ذکر غیر سیاسی قوتوں کا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ان کو جتا دیا, ان کے 500 ووٹ سے 500 کو 5000 بنا دیا. تو یہ جو عدم اعتماد ہے اس نظام پہ سب سے بڑی خرابی یا سب سے بڑی رکاوٹ حکومت کی ترقیاتی کوششوں کی راہ میں آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو وہ بیانیاں چونکہ مسلح گروہ لے کے چلتے ہیں اور جس میں بلا شبہ ان کو غیر ملکی امداد بھی حاصل ہے, کیونکہ دشمن جو ہے وہ تو آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا. اجیت دوول جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے خود ایک پبلک ورک شاپ میں یہ کہا ہوا ہے, انڈیا ٹوڈے نے وہ منعقد کروائی تھی 2 اکتوبر 2009 میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش لے کے دیا, اسی طرح ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ بلوچوں کو بلوچستان لے کے دیں. اور بلوچستان کو انہوں نے ایک فالٹ لائن قرار دیا تھا پاکستان کی, اور یہ کہ ہمیں اس فالٹ لائن کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے, ہے نا. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ دھواں ادھر ہی سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ جس کانٹیکس میں اجیت دوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف انڈیا وہ بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ شکایات ہیں. آپ بڑی عام سی وہ شکایت ہے کہ جی گیس سوئی میں پہلے نکلی کولو میں اور سب سے آخر میں بلوچستان کے لوگوں کو ملی. ایک عام شکایت ہے, کس حد تک اس میں حقیقت ہے وہ الگ ہے. تو اس کانٹیکس میں جتنی بھی اس قسم کی جب سیکیورٹی ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں شرکت کے لیے ان کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک. اور اس کے ذریعے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب سوال ہوتے ہیں اس قسم کی تو جو دوسری طرف کہ ہمارے مقتدر حلقے ہیں, ہماری حکومت ہے, ان کو بھی کچھ اویئرنیس ضرور آتی ہے کہ میں بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو ان کی اپروچ ہے وہ غلط ہے. اچھا سر, مجھے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا اس میں ایک پارٹی ہے, نام لے لیں تحریک انصاف, ان کی حکومت ہے بالکل, وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا. اس کا پچھلا جو وزیر اعلیٰ ہے جو کہ پاسبل نہیں تھا, وہ ٹو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے ایک طرف سے چونکہ ادھر سے بھی ریزیلنس ہے ادھر سے بھی ریزیلنٹ ہو گئے ہیں اور ایک بیچ میں گیپ کوشن کریٹ کیا جائے جو کہ ایک صوبہ ہے, صوبے کا سی ایم ہے, وہ کوشن کریٹ کیا جائے, پارٹی کرے کہ ہم نے ان کو ٹو کرنا ہے, ان کا حق یہ سچ, انہیں بھی پتا ہے کہ وہ غلط سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو مارتے ہیں, آپ کے درگاہوں کو اس پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیشنل جو فنامنا ہے. تو اس سارے معاملے میں ہم کیسے نکلتے ہیں؟ وی ہیو ٹو ٹاک فرسٹ ٹو دا سی ایم کے پی کے اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں. گزشتہ 40 برسوں میں سب سے زیادہ نقصان 2 افغان جنگوں کا وہ خیبر پختونخوا کو ہوا ہے. میں بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. جی سر. جتنے اس صوبے میں گورننس میں خرابی آئی ہے, جتنی وہاں پہ سیکیورٹی خراب ہوئی ہے, بنیادی اس کی وجہ وہ 2 جنگیں ہیں. ایک سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی, ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے.
اس کے نتیجے میں بہت بگاڑ پیدا ہوا گورننس کے، سیکیورٹی کی جو سٹرکچرز ہیں ان میں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو مسائل کے حل کی طرف توجہ ہونے کی بجائے فائر فائٹنگ، اور میرا خیال ہے جو سابقہ وزیر اعظم تھے یا موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا بنیادی نقطہ ہے جس سے کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے جس پہ کہ جو بھی سیاسی معاملات کو آپ سیاسی بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ہر ایک سنگل جان، انسانی جان اہم ہے، چاہے وہ فوجی کی ہے، چاہے وہ سویلین کی ہے۔ اس کے لیے ہم سب ان تمام دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس حوالے سے جو پالیسی اختیار کی جائے، میں خود ایک کانفرنس میں بھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی شامل تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مرکز غلط بات کر رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فوجی حکمت عملی غلط ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ گولی جو ہے اس صورتحال کا حل نہیں ہے، ہمیں بات چیت ہی کے ذریعے۔ اور دیکھیے پاکستان کیا کرے گا، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے طویل المیعاد مضمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، لاسٹ میں یہ کامنٹ کر کے ہم ختم کرتے ہیں، ہم نے جانا ہے ایوری بڈی از ویٹنگ، کہ اگر ہم بارڈر بند کرتے ہیں، بارڈر کھولتے ہیں، تو ٹریڈ کی جگہ کے اوپر اگر ہمیں دہشت گردی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ جائے، مطلب ہو رہی ہے یا وہاں سے ایکسپورٹ ہو، تو پھر اس کا ہم متبادل جو ہے دہشت گردی بارڈرز کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، ہاں جی، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بارڈر پہ 2560 کلومیٹر طویل بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، اس کے اوپر کم از کم 110 ایسے رستے ہیں، گزرگاہیں ہیں جو کہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، جو کہ ماضی کے طالبان استعمال کرتے تھے، جو ان سے پہلے افغان مجاہدین استعمال کرتے۔ کوئی باقاعدہ بارڈر کے ذریعے نہیں آتا، باقاعدہ بارڈر کے ذریعے مریض آتا ہے، عام کاروباری آتا ہے، کاروباری سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ تو بارڈر بند کیا گیا تھا کہ شاید پریشر آئے گا تو افغان طالبان کچھ اپنی تحریک طالبان پاکستان کو جو انہوں نے کور دیا ہوا ہے، جو اس کی سپورٹ کرے، وہ ختم ہو جائے۔ وہ بظاہر ختم نہیں ہوئی، وہ لوگ ادھر ہی موجود ہیں۔ ہاں، گزشتہ 4 ہفتے کے دوران میں سمجھتا ہوں چند ہفتوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں کچھ کمی آئی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے غالباً TTP کے لوگوں کو کہا ہے کہ فی الحال اب یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور دیکھیں، نقصان کوئی حکومت کو نہیں پہنچتا، نقصان جو ہوتا ہے وہ پھر عام لوگوں کو پہنچتا ہے، چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہے چاہے سرحد کے اس طرف ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ اوکے جی، سر تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔